بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ درس کی تکمیل اور مفہوم اولویت سے استدلال کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر جس مطلب کو ہم بیان کر رہے تھے وہ صحیح ہے محمد بن قیس کے ذریعے استدلال کو بیان کرنا تھا کہ جو پیچھے بیان ہوا، اور ایک نقطہ اس سلسلے میں باقی رہا جس کو آج بیان کرتے ہیں، اور اس طرح گزشتہ ہمارا درس تکمیل ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا استدلال جو مفہوم اولویت کو نظر میں رکھتے ہوئے ان تمام روایات کے مفہوم اولویت سے کہ جو روایات عقد فضولی نکاح کو درست قرار دیتی ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک عنوان صحیح ہے محمد بن قیس سے فقہا کے استدلال نہ کرنے کی وجہ۔ پیچھے جب ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس صحیحہ سے دو محور استدلال ہیں، اور ہم نے کہا کہ ایک جو محور استدلال تھا وہ درست نہیں تھا، ضعیف تھا، مورد اشکال تھا، جس کے اندر قضیہ شخصیہ جو اس روایت کا ہے اسے مورد استدلال قرار دیا گیا اور محور قرار دیا گیا، جبکہ دوسرا اس کا محور وہ تھا کہ جو اس قضیہ شخصیہ کے علاوہ دیگر جہاد سے تھا، اور اس کو آگے نے کہا کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور اس اعتبار سے وہ صحیحہ معید بن سکتی ہے۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ فقہا نے پھر اس سے استدلال کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح پھر نکاح فضولی کی صحت سے مفہوم اولویت سے استدلال جو ایک نیا درس ہے، اس کے بعد ایک نیا مطلب ہے، اور اس کے حوالے سے ایک دو درسوں کے اندر یہ بحث آگے جو ہے اس سلسلے میں ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر مذکورہ استدلال میں جو مناقشہ ہے اسے آغا بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سابقہ درس کی تکمیل میں صحیح ہے محمد بن قیس سے فقہا کے استدلال نہ کرنے کی وجہ کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّهُ قَدْ اشْتَبَهَ مِنَاطُ الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِهَا فِي مَسْأَلَةِ الْفُضُولِ، کہ گویا مشتبہ ہوا ہے استدلال کا مناط اس شخص پر، یعنی اس فقیہ پر کہ جس نے اس صحیحہ کے ذریعے استدلال نہیں کیا مسئلہ فضولی میں، یعنی مسئلہ فضولی کے اندر جن فقہا نے استدلال نہیں کیا وہ در واقع اس استدلال کے جو دو محور تھے ہمارے سامنے، مناط استدلال چونکہ مشتبہ ہوا ان پر ظاہراً، لہٰذا دو محور تھے ہمارے پاس استدلال کے لیے، اس وجہ سے اشتباہ ہوا، یعنی مشتبہ ہوا اس سے استدلال ان دو محور کی صورت میں، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ استدلال نہیں کر سکے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بس مشتبہ ہے مناط استدلال ان کے نقطۂ نگاہ سے، انہوں نے خیال کیا کہ استدلال کا جو محور ہے وہ وہی پہلا محور ہے جو کہ قضیہ شخصیہ کی صورت میں تھا، اور وہ مورد اشکال تھا، وہ دوسرے محور سے غافل رہے مثلا، تو اس وجہ سے مناط مشتبہ ہوا ان پر، اور وہ پھر اس صحیحہ سے استدلال نہیں کر پائے۔ فرماتے ہیں کہ یا دوسری وجہ او یکون الوجہ فی الاغماض عنہا ضعف الدلالۃ المذکورہ، یا اس وجہ سے کہ اس روایت سے صحیحہ سے اغماض کی جو وجہ ہے ان بزرگان کی جو اس صحیحہ سے استدلال نہیں کر رہے، وہ اس روایت کی دلالت کا ضعیف ہونا ہے، یعنی ملاق اور مناط استدلال ان پر مشتبہ نہیں تھا، درواقع وہ دونوں ان مناط کی طرف، دونوں محور استدلال کی طرف توجہ رکھتے تھے، متوجہ تھے، اس اعتبار سے کوئی جو ہے وہ اشتباہ نہیں تھا۔ البتہ وہ محور دوم کو، چونکہ پہلا تو ویسے ہی مورد اشکال تھا قضیہ شخصیہ والا، دوسرے اس صحیحہ کے محور استدلال کو بھی وہ جو ہے ضعیف جانتے تھے، لہٰذا اس ضعف کی وجہ سے کہ دلالت کے اعتبار سے یہ محور ضعیف ہے، لہٰذا انہوں نے استدلال نہیں کیا اور اغماض کیا۔ فإنها لا تزيد على الإشعار، کیونکہ یہ جو دلالت ہے اس روایت کی ولو دوسرے محور کو دیکھتے ہوئے، یہ اشعار کے سے بڑھ کر کسی چیز پر دلیل نہیں ہے، لا تزید یعنی زائد نہیں ہے اشعار پر،
یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ دلالت اشعار رکھتی ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ روایات کے اندر، اس روایت کے اندر تنفیذ کے عنوان پر، اجاز مولا کے عنوان پر جو ہے وہ زیادہ تاکید کی گئی، کہ جس کے اندر امام نے کہا کہ ان اجاز صحا، اس طرح سے، اور اس کی تنفیذ کو دیگر جملات کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو یوں اشعار ہے اس میں، اس اعتبار سے کہ حکم صحت کو اسی اجازے اور تنفیذ کے عنوان سے معلق کیا جا رہا ہے. اور حکم کو جب آپ معلق کرتے ہیں کسی وصف کے ساتھ، جس طرح یہاں پہ اجازے اور تنفیذ پہ معلق کیا گیا، تو یہ مشعر علیت ہے، علیت کی طرف اشعار رکھتا ہے، ایک طرح کا اشارہ ہے، اشعار ہے. جبکہ ہمارے لیے ملاک کیسا ہونا چاہیے؟ علیت کے اندر نص اور ظہور کی حد میں ہونا چاہیے، نہ اشعار اور اشارے کی صورت میں. تو لہٰذا چونکہ اس کے اندر اشعار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ دلالت اضافات نہیں رکھتی اشعار کے علاوہ، لہٰذا انہوں نے اس سے کیا کیا؟ اغماس کیا. وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الدُّرُوسِ، اسی وجہ سے اس کو دروس کے اندر فی مسئلۃ الفضولی، مسئلہ فضولی میں شہید نے بیان نہیں کیا. بل ذکرہا فی موضع آخر، بلکہ اسی صحیحہ کو ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ بیان کیا، یعنی فضولی کے باب میں ذکر نہیں کیا، اس سے استدلال نہیں کیا. لیکن الفقی فی غنى عنہ بعد العمومات المتقدمہ، لیکن شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ البتہ فقی جو ہے وہ اس سے غنی ہے بعد اس عمومات کے جو پیچھے بیان ہوئے. جب یعنی ہمارے پاس عمومات موجود ہیں تو ان عمومات کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس صحیحہ سے استدلال قائم کریں، لہٰذا وہ عمومات کفایت کرتے ہیں. اس کے بعد آگا ایک اور مطلب کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو در واقع ایک مفہوم اولویت کی صورت میں استدلال ہے، یعنی روایات جو باب نکاح کی ہیں. باب نکاح میں فضولی کے مورد میں جو روایات ہمارے پاس ہیں، جن سے فضولی کے اس عقد کو صحیح جانا جا رہا ہے، ان روایات کے مفہوم اولویت سے استفادہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہاں اس طرح ہے تو یہاں بطریق اولا عقد بیع کے اندر وہ فضولی صحیح ہونا چاہیے. کیا توضیحات ہیں، کس طرح سے یہ استدلال ہے؟ تو آغا فرماتے ہیں کہ وَرُبَمَا يُسْتَدَلُّ أَيْضًا، چہ بسا استدلال کیا جاتا ہے نیز بِفَحْوَى صِحَّةِ عقد النکاح من الفضولی فی الحر والعبد. فرماتے ہیں کہ عقد نکاح جو کہ فضولی کے مورد میں ہے، یعنی فضولی سے عقد نکاح کی صحت کا فحوہ مفہوم موافقت یعنی مفہوم اولویت سے استدلال کیا جاتا ہے. فی الحر والعبد، حر اور عبد دونوں کے مورد میں. حر کے مورد میں فضولی نکاح کا مطلب کہاں پر ہے؟ جیسے مثلا باپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے زوجہ اختیار کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اس کی عقد میں لاتا ہے. تو اب بچہ جو بالغ ہو جاتا ہے تو اسے اختیار حاصل ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھے یا باقی نہ رکھے. اب تک وہ نکاح جو اس کے والد نے کیا تھا وہ فضولی تھا، وہ اس کی اجازت پہ موقوف تھا. اسی طرح عبد جو ہے، مثلا اگر عبد اپنے مولا کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ تزویج کرتا ہے تو جب یہ بھی ایک فضولی نوعیت کا عقد ہے اس کا، جبکہ زمام جو امر نکاح کا ہے وہ اس کے مولا کے اختیار میں ہے، تو اس طرح سے یہ بھی ایک مورد جو ہے عبد کے حوالے سے فضولی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الثابتۃ بالنص والاجماعات المحکیہ، استدلال کیا جاتا ہے اسی صحت عقد نکاح فضولی کے فحوہ سے کہ جو صحت نص اور اجماعات سے ثابت ہے، جن اجماعات کو حکایت کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس نص موجود ہے، اجماع موجود ہے کہ فضولی کے باب میں عقد نکاح فضولی طور پہ اگر صادر ہو تو وہ صحیح ہے. اسی صحت سے فحوہ کے عنوان سے مفہوم اولویت کی صورت میں استدلال کیا جاتا ہے. کیسے کہ فَإِنَّ تَمْلِيكَ بُزْءِ الْغَيْرِ إِذَا لَزِمَ بِالْإِجَازَةِ. کیوں فحوہ سے استدلال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بُزْء غیر یعنی فضولی طور پہ جب آپ جو ہے وہ دوسرے کے بُز کو کسی کی ملکیت میں قرار دیتے ہیں تو یہ تملیک اذا لزم بالاجازہ، چونکہ فضولی ہے اور اجازے پہ موقوف ہے، پھر اگر وہ اجازہ دے دے تو پھر وہ ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جب لازم ہو جائے عقد اجازے سے، کھانا تملیک و مال ہی اولا بذالک، تو پھر اس کے مال کی تملیک درجے اولا یعنی بطریق اولا جو ہے وہ کیا ہے، ایسے اسی طرح سے ہے کہ وہ لازم ہونی چاہیے اسی اجازے کے ذریعے. تو بس آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم مفہوم موافقت سے، مفہوم اولویت سے استدلال کرتے ہیں کہ جب آپ عقد نکاح کے اندر اس طرح دیکھتے ہیں کہ
لازم ہو جاتا ہے وہ اجازے سے، تو یہاں پر بھی بے طریق اولا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ مضافن الی ما علم من شدت الاہتمام فی عقد النکاح، اس سے ہٹ کر کہ یہ بات معلوم ہے، روشن ہے کہ اہتمام عقد نکاح کے اندر شدید طریقے سے پایا جاتا ہے۔ شارع مقدس نے شدید طریقے سے اس نکاح کے مسئلے کو اہمیت دی ہے، اس کے احکامات کو، اور اسے ایک سخت قسم کے شروط یہاں پر وضع کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب اتنی شدت سے اہتمام ہے اور پھر بھی فضولی کے مورد میں وہ عقد لازم ہو جاتا ہے اجازے کی صورت میں، وہ شدت اہتمام لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ، کیونکہ روایات سے یہ واضح ہے یہ مطلب بھی کہ یہ شدت اہتمام اس لیے کہ اسی سے ولد ہے، یعنی نسل اسی عقد نکاح سے آگے جاری ہونی ہے، کما فی بعض الاخبار، جیسا کہ یہی علت بعض اخبار کے اندر، روایات کے اندر بیان ہوئی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ اولاد ہے، مسئلہ فرزند ہے، تو نکاح منشا بن رہا ہوتا ہے اس طرح اولاد کا، فرزند کا، اور فرزند سبب سعادت اور شقاوت وغیرہ، اور بہت سارے جو امور ہیں اس عقد نکاح کے اندر، ان کی وجہ سے وہ شدت اہتمام ہے، یعنی احکامات کی نسبت توجہ، شرائط کی نسبت توجہ۔ اب ان تمام صورتحال میں جب آپ عقد فضولی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر درست ہے، تو بس یہاں امور مالی کے اندر بے طریقے اولا کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ کیفیت استدلال ہے جس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یوں استدلال کیا گیا ہے۔ وقد اشار الی هذه الفحوى فی غایت المراد، اور اسی کی طرف آگے فرماتے ہیں کہ مفہوم اولویت کی طرف اشارہ کیا ہے غایت مراد کے اندر شہید نے، واستدل بها فی الریاض، اور کتاب ریاض کے اندر، ریاض المسائل کے اندر جو ہے وہ صاحب ریاض نے اسی سے استدلال کیا ہے، یعنی اسی فحوہ کے ذریعے۔ بل قال انه لولاها اشکل الحکم من جہت الاجماعات المحکیۃ علی المن، فرماتے ہیں کہ یعنی صاحب ریاض فرماتے ہیں کہ اگر یہ فحوہ نہ ہو، اگر یہ دلیل نہ ہو، تو پھر اجماعات جو کہ محکی ہیں، حکایت شدہ ہیں من پر کہ بے فضولی باطل ہے، ان اجماعات کی جہت سے حکم کیا ہو جائے گا؟ اس یعنی بے فضولی کے اندر، عقد بے کے اندر فضولی کا جو حکم ہے وہ پھر یعنی وہ عقد فضولی جو بے کے اندر ہے وہ باطل ہو جائے گا، یعنی اس کی ممانعت پر ہمارے پاس دیگر اجماعات موجود ہیں۔ اگر یہ فحوہ نہ ہو، یعنی یہ اس قدر مفہوم اولویت کی دلیل اہمیت رکھتی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو اجماعات جو ویسے ہی ہمیں اس بے کو باطل جان رہے ہیں، اس جہت سے حکم جو ہے وہ پھر مورد اشکال ہوگا، یعنی حکم صحت پھر مورد اشکال ہوگا۔ اس کا تبصرہ کرتے ہوئے شیخ انصاری مناقشہ فرماتے ہیں اس دلیل کے اندر، فرماتے ہیں کہ وہ حسن، یعنی یہ استدلال اولویت سے حسن ہے، البتہ الا، مگر، یعنی اس الا کو اگر نہ دیکھیں تو یہ استدلال درست ہے، اچھا ہے، حسن ہے، الا مگر مناقشہ کیا ہے؟ مگر یہ کہ انہا ربما توہم بالنص، کہ مگر یہ کہ یہ صحیحہ جو ہے، یہ مفہوم ہے، یعنی یہ بلکہ مفہوم اولویت فحوہ جو ہے یہ ضعیف بنتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ موہون جانا جاتا ہے بالنص الوارد، اس روایت سے، نص سے کہ جو وارد ہوئی ہے، پھر رد علی العامت، اہل سنت کے رد پر، الفارقین کے جنہوں نے فرق ایجاد کیا ہے، فرق بیان کیا ہے، بین تزویج الوکیل المعزول، کہ یعنی اس وکیل کی تزویج میں کہ جو معزول ہے، یعنی وکیل جو ہے وہ عزل ہو چکا ہے اور وہ عقد نکاح جو ہے وہ جاری کر رہا ہے، ما جعلہ بالعزل، اور اس یعنی بائن کے وہ وکیل جو ہے اپنے عازل کی نسبت کیا ہے؟ جائل ہے، یعنی اسے نہیں معلوم کہ وہ جو وکیل تھا اسے کہا گیا تھا کہ وہ مثلا اپنے مولا کے حوالے سے کسی فلاں خاتون کو جو ہے اس کے عقد میں لے آئے، تو یا مثلا کوئی شخص جو ہے وہ یعنی وہ وکیل جو ہے اسے نہیں معلوم تھا کہ موکل نے اسے وکالت سے عزل کیا ہوا ہے، جبکہ پہلے اسے کہا گیا تھا کہ تو نے فلاں خاتون کو اس کی نکاح میں لانا ہے، تزویج میں جو ہے وہ لانا ہے، تو وہ تو اسی اپنے پہلے اس دستور پہ اور پہلے اسی مورد پہ قائم تھا، اس کو اپنی وکالت کے عزل کا علم نہیں تھا، تو اس صورت میں وہ عقد ازدواج جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ وہ بین بے ہی، اس طرح
وہ مورد کے جہاں پہ وہ وکیل معزول جو ہے وہ بیع انجام دیتا ہے۔ تو اب یہ جو دو صورتیں ہیں، وکیل معزول ایک مرتبہ اپنے عزل کی نسبت جاہل ہو کر تزویج انجام دیتا ہے، عقد نکاح، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ بیع انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پر اہل سنت نے آ کر فرق ایجاد کیا، فرق قائم کیا مسئلے کے حکم کے اعتبار سے کہ بالصحۃ فی الثانی، یعنی انہوں نے فرق یہ فارقین کے متعلق ہے بالصحہ، فرق قائم کیا اس دو مورد کے درمیان اس سے کہ دوسرے میں صحیح ہے جہاں پر بیع ہو، لأن المال له عوض، چونکہ مال کے مقابل میں عوض ہوتا ہے، اور اگر وہ فرض کرتے ہیں کہ یہ معاملہ انجام بھی دیتا ہے تو یہاں پر بہرحال ایک عوض آنا ہے اس چیز کے مقابلے میں۔ والبطلان فی الاول، پہلے میں باطل ہے کیونکہ لأن البوز لیس له عوض، چونکہ وہاں پر بوز جو ہے اس کا کوئی عوض جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آ کر فرق قائم کیا۔ تو اچھا، یہاں میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یہاں پر یہ جو وکیل کی بات ہوئی، تزویج وکیل، یعنی یہ وکیل دروا کے ایک خاتون کی جانب سے وکیل ہے، خاتون نے سے کہا کہ اس کو کسی مرد کے عقد میں لائے اور پھر اس کو عزل کر دیا گیا تھا وکالت سے، تو یہ اس نے اس طرح کا عقد انجام دے دیا، تو یہاں پر دروا کے اس نے بز حوالے کیا اس خاتون کا، اس دوسرے مرد کی طرف منتقل کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ بز کا تو عوض نہیں ہے، جبکہ اگر اس نے مبی منتقل کیے تو مبی کے مقابلے میں اس کو عوض ملا ہے اس شخص کو، تو یہاں تو عوض حاصل ہوا اس کو، اور لہٰذا بیع کے اندر مشکل نہیں ہے، صحیح ہے، جبکہ نکاح کے اندر یہ درست نہیں ہے چونکہ بز کا عوض نہیں ہوتا۔ اور یہ فرق کرتے ہوئے انہوں نے عامہ نے جو ہے ان دو مورد کے درمیان میں فرق ایجاد کیا، لیکن نص قائم ہوئی ہے کہ جو وارد ہوئی ہے جو اس اہل سنت کے رد پر، اور اسی نص کے ذریعے اس مذکورہ جو فہوا تھا جس کے ذریعے استدلال قائم کیا جا رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس کو ضعیف جانا گیا ہے۔ تو یہاں پر کس طرح سے جو ہے ضعیف جانا گیا ہے، وہ نص کیا ہے جو رد عامہ میں وارد ہوئی ہے، اس کو آگے بیان کرتے ہیں کہ حیث قال الامام علیہ السلام فی مقام ردہم، جو کہ امام علیہ السلام نے ان کے رد کے مقام میں، و اشتباہہم، اور ان کے اشتباہ کے مقام میں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں اس فرق کے بیان میں، فی وجہ الفرق، فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجور ھذا الحکم و افسدہ، کہ منزہ ہے پروردگار کی ذات کے کتنا جائرانہ اور حکم ہے یہ، اور فاسد حکم ہے اور باطل حکم ہے یہ کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ فإن النکاح اولا واجدر ان یحتاط فیہ، چونکہ نکاح اولویت رکھتا ہے، سزاوار ہے کہ اس کے اندر احتیاط کی جائے، لأنہ الفرج، کیونکہ نکاح کیا ہے، یعنی یہ فرج ہے، ومنہ یکون الولد، اور اسی سے ولد ہے، یعنی نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے فرج مد نظر ہے، جس کے اندر جو ہے نسل کی تولید اور اس سے فرزند کا متولد ہونا یہ مد نظر ہے، بس نکاح لأنہ الفرج یعنی دروا کے تملیک فرج ہے، بوز کو ملکیت میں دینا، فرج کو ملکیت میں دینا، یہ ہے نکاح، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدْ، اور اسی سے کیا ہے، فرزند ہے۔ الخبر، روایت یہاں تک ہے، اور اس روایت سے ان عامہ کو رد کیا جا رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی نص سے مذکورہ فہوا جو ہے وہ ضعیف جانا جاتا ہے۔ اب وہ کیفیت استدلال کیا ہے کہ جس کے ذریعے اس نص کو دیکھتے ہوئے مذکورہ فہوا کو رد کیا جا رہا ہے، اس کو ضعیف جانا جا رہا ہے، تو اس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔